السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ٹی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر وریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی علیہ رحمہ کے حوالے سے ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا، پہلی قسط، آج اس کی دوسری قسط ہے۔ آپ کی پریڈکشنز، اور میں یہ وعدے کر دوں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں وہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں یا حدیث اور سنت کا تو وہ ایونٹس وہاں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو آپ نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں نے قرآن و سنت سے کشید کر کے وہ علوم و معارف جمع کر دیے، انہوں نے فارسی زبان عطا کر کے لوگوں کو عام فہم انداز میں بیان کر دیا۔ نعمت اللہ شاہ ولی یہ غزوے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ای غزوہ تا بشش ماہ پیوستہ ہم بشرہا، مسلم بفضل اللہ گردند فاتحانہ۔ یہ غزوہ 6 ماہ تک انسانوں کے درمیان ہوگا اور اللہ کے فضل سے اس میں مسلمان فتح حاصل کریں گے۔ 6 ماہ تک یہ غزوہ ہند لڑا جائے گا اور اس میں مسلمان ممالک مل کے ایک مشترکہ الائنس ہوگا۔ یہ میں آپ کو واضح کر دوں، لوگ غزوہ ہند تو کہتے ہیں، ڈیپتھ میں نہیں جاتے۔ پاکستان، ترکیہ، ایران، سینٹرل ایشین سٹیٹس اور بھی یہ مل کے ہندوستان پر چڑھائی کریں گے، یہ بات طے ہے۔ اسے شاہ صاحب نے بھی انڈورس کیا، مسلمان مل کے، لیکن اس کی کمان اور لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو غزوہ ہند کی جو فاتح فوج ہے اس کی کمانڈر، جو سپریم کمانڈر ہے، وہ پاکستان ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ان حدیث کو اگر اسی کو شاہ صاحب کے شعر کو حدیث کی باب میں دیکھیں تو سیدنا ابو ہریرہ کی ایک اور روایت جو پچھلی قسط میں رہ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا۔ اب مخبر صادق علیہ السلام نے جب کسی زور دیتے ہیں نا کسی چیز پہ، تاکید کے معنی میں ضرور، یعنی یہ ہو کے رہنا ہے، یہ نقش ہے لوح محفوظ کی طرح۔ اور وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی حامل زبان اقدس، جو بول دے، جو سوچ دے، جو کہہ دے، وہ ہو کے رہتا ہے۔ یہ کائناتی نظام، اس کی اتھارٹیز اللہ نے اپنے اس کی مہاریں اپنے حبیب کے ہاتھ میں دی۔ تو جب فرمایا کہ یہ ضرور تمہارا مقابلہ ہوگا ہندوستان سے اور ایک لشکر جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ لڑنے کی پیشن گوئی بھی، پھر فتح کی بھی، اور یہی دو چیزیں نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے اشعار میں بیان کی ہے۔ تو نعمت اللہ شاہ ولی انہی فٹ سٹیپس پہ چل رہے ہیں جو قرآن و سنت کے آئینے میں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، بس اس کو فارسی میں ایکسپلین کر کے کچھ اور معارف دیکھ کے اس میں اپنا تجزیہ پیش کر دیتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ فیوچرزم ہے۔ فیوچرزم کا تو بانی ہی قرآن و سنت ہے، اس کے بغیر مستقبل کا علم نہیں حاصل ہوتا۔ آج مستقبلیات کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں یعنی حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس عظیم جہاد کی برکت سے مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے ہندوتوا کو کچل کے، تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے، یعنی ان کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے وہاں ایک خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں اگر ہوا تو اپنا پرانا نیا سب کچھ مال فروخت کر دوں گا، شرکت کروں گا، اور اللہ نے ہمیں فتح دی تو ہم پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، اور اگر شہید ہو گیا تو میں خوش بختی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور راوی کا بیان ہے کہ آقا مسکرائے، فرمایا بہت مشکل، ابو ہریرہ بہت دور، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو شاید اس میں شریک نہ ہو، یہ بہت دور کی بات ہے اس وقت۔ تو پھر حضرت ثوبان کی روایت جو حدیث میں مروی ہے، آپ سے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ہیں جنہیں اللہ جہنم سے آزاد فرمائے گا۔
دو ملٹری کے جو واریئرز ہیں، مجاہدین ہیں، آپ کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ رسول اللہ نے جاری کر دیا، بتایا کہ اللہ تمہیں آزاد کرے گا، ایک جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا، اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا شام میں دجال کے تعاقب میں۔ یہ دو گروہ ہیں۔ تو اے افواج پاکستان، غزوہ ہند کے مختلف فیزز ہیں، آپ نے بنیان مرصوص بھی بھگتایا، وہ بھی ایک فیز تھا، ٹرائل تھا۔ آپ نے 65 کی جنگ بھی لڑی، وہ بھی ایک فیز تھا۔ آپ نے آزادی حاصل کی، وہ فیز تھا۔ کشمیر میں جنگ لڑی، فیز تھا۔ یہ مختلف فیزز ہیں، ہر فیز رسول اللہ کی توجہ میں ہے۔ جو کمانڈر ہے رسول اللہ ہے روحانی طور پہ، اور اولیاء صلحاء کی بھی ڈیوٹیز ہیں۔ آپ پہ چیک ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اس خطے پہ ہے، اس ملک پہ ہے۔ یہ ملک بنا ہی کسی خاص مقصد کے لیے، یہاں سے ریوائول آف اسلامک رینیسنس کی ایک موومنٹ اٹھے گی، وہ یہ خطہ ہے پاکستان۔ یہ بنیاد بنے گا امہ کے اتحاد کی، اور یہ ملٹری بیس کیمپ ہوگا امہ کا، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کی پریپریشن کا سب سے مضبوط نیٹ ورک ہوگا۔ میں حدیث کا ان واقعات کا نچوڑ بتا رہا۔ امام مہدی کو جو عسکری قوت حاصل ہوگی، اس کا سب سے مضبوط بیس کیمپ وہ پاکستان ہوگا۔ لشکر جرار ہوگا، جری لڑنے والے، بہترین اسلحے والے۔ آپ کہیں گے میں کدھر نہیں، میں کہیں نہیں نکلا۔ حضور نے فرمایا دجال باب لد کے مقام پر قتل ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں نیزہ ماریں گے۔ تو بعض اس میں جو محققین ہیں عصر حاضر کے، انہوں نے لکھا ہے کہ نیزے سے مراد میزائل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے اس کا جسم پانی میں نمک پگھلتا ہے، اس طرح پگھلے گا، تو پگھلنے والی تو کیمیائی ہتھیار ہی پگھلا سکتے ہیں۔ اس وقت وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے، ایک اپلیکیشن ہے، کسی کی رائے غلط درست بھی ہو سکتی ہے۔ اتنے ہتھیاروں سے جنگیں ہوں گی۔ پھر باب لد، اب یہاں میں مسلمانوں کو تھوڑا جھنجھوڑوں گا، یہ اینڈ آف ٹائم کی ہم سیریز چلائیں گے، آج دوسری قسط ہے۔ حضور نے فرمایا باب لد، میں رات جغرافیہ دیکھ رہا تھا، باب لد پہ بن گریان ایئرپورٹ ہے جی، یعنی یہودیوں کو حضور کی بات پہ اتنا یقین ہے کہ ان کا مسیحا دجال وہاں قتل ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں، وہ اسے پائیں گے۔ انہوں نے باب لد پہ بن گریان ایئرپورٹ بنا دیا تاکہ اس وقت دجال کو تیز ترین طیاروں پر بٹھا کے فرار کروا سکیں۔ حضور کی حدیث کی جو بات ہوتی ہے نا، بعد میں اس کی گہرائی دیکھیں۔ حضور نے اس وقت فرمایا باب لد، اب وہاں ایئرپورٹ ہے، ساری چیزیں، جدید ٹیکنالوجی۔ حدیث کی اپلیکیشن کو سمجھا کریں۔ حدیث 1400 سال پہلے تک کے لیے نہیں ہے اس کا لیسن۔ حضور نے جو کہا، سب سے بڑے جیو پولیٹیکل سائنٹسٹ میرے مصطفیٰ ہیں، جو اس وقت باتیں کہیں، آج وہ حرف بحرف ہو رہی۔ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، پتہ نہیں ہم یار فخر سے سجدے سے سر نہ اٹھائیں، اللہ نے کس امت میں، کس حبیب کی امت بنایا۔ فرمایا دجال کے 2 ہاتھ جو ہوں گے جس سواری پہ، درمیانی فاصلہ 8 ہاتھ کا ہوگا، اتنا ایسے کر جس پہ وہ سوار ہو کے آئے گا، آنن فانن بجلی کی طرح، عراق سے شام، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل۔ وہ آج آنن فانن جیٹس پہ بیٹھ کے ہی ہوتا ہے نا، اور 2 ہاتھ بازوں کے درمیان اتنا فاصلہ جیٹس کا ہی ہوتا ہے۔ وہ اس وقت کی لیٹسٹ جیٹس پہ بیٹھ کے مختلف ملکوں میں جائے گا، ایریل سرویلنس دیکھے گا اسے، جیسے امریکہ کا B-2B ہے۔ یہ دجال کے ہی تو جہاز ہیں سارے، اس کے مقابلے میں JF-17 ہوگا امام مہدی کا۔ میرے منہ سے نکل گیا، اللہ کرے یہ پریڈکٹ ہو جائے، امام مہدی JF-17 یوز کریں گے، دجال B-2B یوز کرے گا۔ بات سمجھانے کے لیے، امام مہدی کے پاس غوری اور غزنوی ہوں گے، شاہین اور حتف ہوں گے۔ یہ نام ویسے ہی اسلامی نسبتوں سے نہیں رکھے گئے، ذرا گہرائی میں جائیے۔
اور اس کے پاس اسکڈ ہوں گے، باقی ہوں گے، ہمارے پاس وہی اسلامی ناموں والے. تو یہ اس کانٹیکس میں سمجھے. باب لط بیرگوریان ایئرپورٹ، وہاں سے اسے فرار کرنے کی کوشش کروائیں گے، مارا جائے گا. اٹ مینس جب وہ جہاز پہ بیٹھنے والا ہوگا، عین اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے مراد ایک میزائل پھینکیں گے جو اس کے جسم کو چیرتا ہوا. اس میں ایسی قوت، کیمیائی ہتھیار کہہ لیں، جسم پگھل جائے گا. ایک اپلیکیشن یہ بھی ہے. آرتھوڈاکس جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ تلوار کے زمانے، میرا نہیں خیال اس میں جائیں گے. جو رفتار، جو آلات، جو چیزیں حضور نے بتائی ہیں وہ اسی طرف پریڈکٹ کر رہی ہیں کہ جدید ویل ایکوپڈ ہوں گے امام مہدی بھی. اب ایلان مسک نے مریخ پہ ادھر پلاٹ نہیں لینا شروع کر دیے، زمین ہموار، وہ سارا وہ ایئر سرویلنس دجال کے لیے وہاں سے، یہ سارا کچھ اسی پلان کا حصہ ہے. اور آپ سوئے ہوئے وہاں سے ہولوگرام اور وہ معجزے اور ٹیکنالوجی دکھا کے لوگوں کو کہیں گے یار اللہ آ گیا عرش سے یہ دکھا رہا ہے، تو یہ تو رب کی ذاتی ہو سکتی ہے. وہ ہولوگرام ہے، وہ دجالی ٹیکٹکس ہیں جس سے آپ کو گمراہی. حضور نے فرمایا کہ سب سے خطرناک آدم علیہ السلام سے مجھ تک جو سب سے بدترین اور خطرناک ترین فتنہ ہے وہ دجال کا ہے، اور جب وہ آ جائے اس کا سامنا نہ کرنا. سورہ کہف کا کہا گیا ہے، پڑھیں یہ ساری چیزیں. تو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ دوسرا گروہ بات ڈسکشن میں اور چلی گئی. تو ان گروہوں کی حیثیت وہی ہے جو غزوہ ان میں شریک، جو صحابہ کرام جہاد میں یا غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے، یہ محدثین لکھتے ہیں. تو شہادت میں، درجے میں، مراتب میں، ثواب میں، اجر میں جو غزوہ ہند کے شہداء ہیں وہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کی جیسی ان کی حیثیت ہوگی. اس باب میں صحابی تو نہیں ہیں لیکن اجر میں، لڑائی میں ان کا درجہ وہی ہو. ان کے اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے جنت لکھ دی غزوہ ہند والوں کے. ٹھیک ہے. اور عمومی اتفاق ہے 313 بدر والے ہیں غزوہ ہند میں شرکت کرنے والے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوگی. ٹھیک ہے. کچھ بزرگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان یا بھارت کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یا ہو چکی ہیں ان سب کا شمار غزوہ ہند میں ہوتا ہے. جو میں پہلے کہتا تھا آج بات وہی انڈورسمنٹ مل گئی محققین سے بھی. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے. یعنی سیریا سے بھی، القدس سے بھی لشکر آئیں گے اس مارکے میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے، اسسٹ کرنے کے لیے. تو یہ یہاں سے مجھے ایک ٹھنڈی ہوا خوشبو آتی ہے. نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی فرمایا یہ غزوہ ایک ملک یا دو ملک نہیں لڑیں گے، مسلم امہ کا گلوبل الائنس لڑے گا. جو ہم بات کر رہے ہیں تکمیل پاکستان، چودھری صاحب، نذیر صاحب، کہ اکٹھے ہو جائیں، ملٹری الائنس بنائیں، بات اسی طرف جائے گی. ملٹری الائنس بن چکا ہوگا اور مسلمان ممالک اکٹھے ہو کے چڑھائی کریں گے. شاہ صاحب نے بھی کہا ایک ملک کے بس کی بات. سیریا سے بھی لشکر آ رہے ہیں، حدیث کہہ رہی ہے. ترکی بھی ہوگا، ترکوں کے بارے میں بھی ہے. شاہ صاحب نے کہا اس میں باقی لوگ بھی ہوں گے. ان سب کے الائنس میں لیڈر کمانڈ پاکستان کے ہاتھ میں ہوگی. تو اب یہ پاک ترکی الائنس، پاک سعودی عربیہ، سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ آپ کے روابط، عربوں میں ایک جاگ آ رہی ہے اب ٹرمپ کے اور نیتنیاہو کے اقدامات کے بعد. ایک بیداری سی میں دیکھ رہا ہوں اپر لیول پہ، ٹاپ لیول پہ. میں عوام کی بات نہیں کر رہا. تو جب ذہن جو احباب حل و عقد ہیں وہاں سمجھ آ جائے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو سمجھے امت کی تقدیر بدلنے والی. میں شرح صدر سے تو نہیں کہہ رہا لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں. ٹھنڈی ہوائیں، چونکہ میں ایک اور اس میں جاؤں گا، ابھی میں ریٹنگ کے لیے نہیں چاہتا جاؤں. میں تو کل کیلکولیٹ کر کے روایات سے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی اینڈ آف ٹائم میں کتنے سال رہ گئے. مطلب ہم کارنر پہ ہیں. بھائی اتنا بتا لوں جو محققین کی تحقیق ہے، کتاب الفتن بھی ہے اور بہت سارے اور بھی اسپیکٹ دیکھ کے کیلکولیشن جو لگائی ہیں وہ تقریباً 200 سے 400 سال کے درمیان لگتی ہے میکسیمم. میں چاروں طرف سے احادیث کے، جفر کے، مفکرین، اسٹرانومی، اسٹرالوجی،
محدثین، صلحاء، اولیاء، پریڈکٹ کرنے والے ایسٹ کے، ویسٹ کے، مسلم، نان مسلم، وہ نتیجے پہ جو پہنچا ہوں کہ بھائی جان یہ معاملہ کسی وقت بھی بغل بچ جائے گا. وہ سائرن نہیں بچ جاتا، سحری ہو گئی، افطاری ہو گئی، ہم اس پہ کھڑے. اور شاہ صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا. اور یہ مجاہدین خزانوں پہ قبضہ کریں گے، پھر بادشاہی نے بیت المقدس کی تزئین و آرائش پر خرچ کرے گا. جو ہندوستان سے آپ کو مال ملے گا وہ بیت المقدس میں خرچ ہوگا. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت. وہ فرمایا بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے سامنے پیش کریں گے، مشرق و مغرب کا سارا علاقہ فتح کریں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے. پر دجال کا خروج ہوگا، یہاں سے لشکر پھر لشکر مہدی میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہاں روانہ ہوگا. تو اس لشکر کو دوہری شہادتیں، ایک غزوہ ہند لڑے گا، ایک دجال کے خلاف جنگ لڑے گا. وہ ادارہ، انسٹیٹیوشن، وہ آرمی افواج پاکستان ہے جو ان کو لیڈ کرے گی. اس وقت سپہ سالار ٹیم کون سی ہوگی؟ انسٹیٹیوشن، ملک، خطہ یہی ہوگا. لیکن اس میں جو سرو کرنے جس نے اس دور میں کنٹریبیوشن کی ہیں سب کو اس کا اجر ملے گا. آج تک اتنا ہی. اگلے لیکچر میں ہم امام مہدی کا استنبول اور باقی ایکسپیڈیشن اس پہ بات کریں گے، اور یہ پوری سیریز ہوگی. اب یہ آج دوسرا لیکچر ہے، اور میں آپ کو اینڈ میں جا کے جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ پاکستان کے حوالے سے، ایران، ٹھیک ہے، تیسری عالمی جنگ، ترکیہ کا رول، ٹھیک ہے، دجال، ظہور مہدی، یہ ساری چیزیں جو شاہ صاحب نے بھی بیان کی ہیں. اور بحمدی تعالیٰ میں ساتھ یہ علامات قیامت ابو نعیم حماد کی کتاب الفتن بھی ہے، اور اس کے علاوہ فتن اور علامات قیامت بخاری، مسلم، نسائی، صحیح ستہ دیگر سے یہ سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں. اور پھر شاہ صاحب کو دیکھتا ہوں تو وہ حدیث پڑھتا ہوں تو لگتا ہے شاہ وہ ہیں اسی کے مطابق. تو یہ آپ تک بیان کرنے کا مقصد ہے. ریوائول رکھیں اور جاگتے رہیں. اینڈ آف ٹائم سے پہلے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. رمضان المبارک میں کثرت سے اپنا ذکر اذکار اور جو بھی آپ کی توجہات ہیں اس پہ جڑے رہیں. سنوں کا یہی ہے کہ آپ کے کو جوڑی رکھے، کنیکٹ رکھے مذہب سے، اسپریچولیٹی سے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.